بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبداللہ فریدی آپ احباب سے مخاطب ہوں۔ آج سے ہم الحمدللہ درس نظامی یعنی علوم اسلامیہ یعنی شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کا باقاعدہ مطالعہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ عزیز طلبہ، ہم نے اس پروگرام کے لیے پہلی فرصت میں 4 مضامین کا انتخاب کیا ہے، یعنی نور الانوار اصول فقہ کے سبجیکٹ کے لیے، ہدایہ حصہ ثانی یعنی کتاب النکاح اور کتاب الطلاق والا حصہ، اسی کے اندر کتاب الحدود بھی شامل ہے اور کئی اور چیزیں بھی شامل ہیں۔ یہ فقہ کے لیے ہم نے منتخب کیا مشکات المصابیح حدیث کے لیے اور السراجی علم المیراث کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز ایک دن میں 2 لیکچر ہوا کریں گے۔ اس طریقے سے ایک لیکچر کی باری ایک دن کے بعد آیا کرے گی۔ آج کا دن اگر ہدایہ اور نور الانوار کا ہے تو کل کا دن مشکات اور سراجی کا ہوگا، پھر اس سے اگلے دن ہدایہ اور نور الانوار کا نمبر ہوگا۔ اس طریقے سے ایک ہفتے کے اندر 3 لیکچر ہر سبجیکٹ کے ہوا کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، اور آپ طلبہ کرام سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اس سیریز کو سنیں بھی اور کوشش کریں کہ دیگر طلبہ تک بھی یہ سیریز پہنچے، تاکہ یہ علمی کاوش ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو سکے۔ سب سے پہلے آج ہم ہدایہ شریف کے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہدایہ علوم اسلامیہ کی ایک اہم ترین کتاب ہے، یعنی فقہ اسلامی کی ایک معتبر ترین کتاب ہدایہ شریف کو آج ہم الحمدللہ باقاعدہ اپنے مطالعہ میں لے رہے ہیں۔ کچھ بنیادی باتیں فقہ اسلامی کے متعلق آج میں عرض کروں گا۔ اسے آپ فقہ اسلامی کہہ لیں، شریعت اسلامیہ کہہ لیں، یا آپ اسے اسلامی نظام کہہ لیں، تو کچھ بنیادی باتیں اس کے متعلق آج ہوں گی۔ سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین دیا، دین اسلام بنیادی طور پر 3 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پہلے حصے کو ہم عقائد کا نام دیتے ہیں، دوسرے حصے کو احکام کا نام دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ اخلاق اور آداب پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے کو جسے ہم عقائد کہتے ہیں انہیں ایمانیات بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو دوسرا حصہ ہے جسے ہم احکام کہتے ہیں اسے قانون بھی کہا جا سکتا ہے، قانون اسلامی۔ یہی حصہ شریعت اسلامیہ بھی کہلاتا ہے، یہی حصہ فقہ اسلامی اور آئین اسلامی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ جسے اخلاق کہتے ہیں، آداب بھی کہتے ہیں، تصوف بھی کہتے ہیں، اور احسان بھی اسے کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث جبریل میں یہ تینوں قسمیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، آپ کے علم میں ہیں۔ یہاں پر ایک بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ اسلام کا اس تقسیم میں حسن کیا ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ کسی بھی دنیا کے نظام کا مطالعہ کریں، کسی بھی نظام کا مطالعہ کریں، تو وہاں پر آپ کو ایک بات یہ کامن ملے گی
کہ لوگوں کی تربیت کیے بغیر، ذہن سازی کیے بغیر، لوگوں کو ایک نئے نظام کے لیے، نئے قانون کے لیے باقاعدہ تیار کیے بغیر راتوں رات ایک نظام قائم کر دیا جاتا ہے، راتوں رات ایک قانون وضع کر دیا جاتا ہے، راتوں رات لوگوں کو خبر تک نہیں ہوتی، لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں تو ان کے سر پر ایک نئی لاٹھی چارج کر دی جاتی ہے، ان کے سر پر نئی لاٹھی لٹکا دی جاتی ہے، یعنی لوگوں کو خبر نہیں ہوتی اور وہ ایک نئے قانون کے تحت آ چکے ہوتے ہیں۔ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس کا معاشرے میں رد عمل یہ ہوا کرتا ہے کہ لوگ کیونکہ اس قانون کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس قانون پر چلنے کے لیے ان کی ذہن سازی نہیں ہو چکی ہوتی، نتیجتاً لوگ پھر اس سے راہ فرار ڈھونڈتے ہیں، اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر حکومتوں کو اور انتظامیہ کے اداروں کو اس کے لیے ان کے سر پر لاٹھی لٹکانا پڑتی ہے، اور پھر ان کے سر پر کئی ادارے ان کے اس عمل درآمد کے لیے ان پر مسلط کرنے پڑتے ہیں، انتظامیہ کے ادارے ہیں، پولیس کے ادارے ہیں، سیکیورٹی کے جتنے بھی ادارے ہیں، تو پھر اس کے لیے یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ ہاں اگر سیکیورٹی کے ادارے، انتظامیہ کے ادارے لاٹھی کے ذریعے عمل کروا بھی لیں تو پھر اتنا سا عمل ہوتا ہے جب سیکیورٹی کا ادارہ، جب سیکیورٹی کا ذمہ دار کوئی بندہ، کوئی انتظامیہ کا بندہ، کوئی حکومتی عہدیدار جب لوگوں کے ساتھ پر مسلط نہیں ہوگا تو چھوڑ دیں گے، رات کا اندھیرا ہوگا تو دوبارہ سے لا قانونیت آ جائے گی، جب انہیں پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا تو پھر سے وہی اپنی ڈگر پر ہوں گے۔ تو یہ نظام کی خرابی ہوا کرتی ہے کہ جب تک لوگ اس نظام پر چلنے کے لیے تیار نہ ہوں، آپ ان پر ایک نیا قانون لاگو کر دیں، اس وقت تک وہ اسے تسلیم نہیں کریں گے جب تک ان کا ذہن اسے تسلیم نہ کرے۔ اسلام کے نظام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام کوئی بھی قانون لوگوں پر لاگو کرنے سے پہلے، لوگوں کو ایک نظام کے تحت لانے سے پہلے ان کی ذہن سازی کرتا ہے، انہیں پہلے اس نظام کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس کے لیے اسلام نے عقائد کا نظام وضع کیا۔ عقائد صرف چند خیالات کو نہیں کہا جاتا بلکہ عقائد ذہنی تربیت کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ عقائد چند خیالات کو مان لینے کا نام نہیں بلکہ عقائد ذہنی تربیت کا نام ہے، ذہن سازی کا نام ہے۔ یعنی جب آپ کو یہ عقیدہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کو واحد ماننا ہے، رب ذوالجلال کی توحید پر آپ نے یقین رکھنا ہے، رب ذوالجلال کو آپ نے خالق ماننا ہے، مالک ماننا ہے، رب ذوالجلال کی قدرت پر آپ نے یقین رکھنا ہے، آپ نے یہ تسلیم کرنا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو رزق دیتا ہے، رب ذوالجلال کی آپ سلطنت میں ہیں، رب تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تحت آپ کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ جب آپ اس عقیدے کو تسلیم کر لیں گے تو گویا کہ آپ نے اپنے ذہن کو تیار کر لیا کہ اس مالک کی طرف سے جو حکم نازل ہوگا آپ اس پر عمل کریں گے۔ اسی طریقے سے جب آپ کو یہ عقیدہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قائد کی حیثیت سے، ایک لیڈر کی حیثیت سے، ایک رہنما کی حیثیت سے ان کو رسول مان کر، نبی مان کر ان پر آپ نے کلمہ پڑھ کے ایمان رکھنا ہے، جب آپ نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ وہ قائد ہیں، انسانیت کے لیڈر ہیں، انسانیت کے رہنما ہیں، جب آپ نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تو ذہن تیار ہو چکا ہے کہ اس طرف سے جو بھی آرڈر آئے گا اس کو ہم قبول کر لیں گے، کیونکہ وہ انسانیت دوست ہیں، ان کی ہر بات انسانوں کے نفع کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، رب ذوالجلال کی کتاب کی طرف سے۔ جب ہم یہ عقائد اپنے ذہن میں پختہ کر لیں گے تو پھر اس طرف سے جو بھی حکم نازل ہوگا اس حکم پر ہم سر تسلیم خم کر دیں گے۔ جتنے بھی احکام نازل ہوں گے، جو بھی قانون لاگو کیا جائے گا، پہلے سے ہم مطمئن ہیں کہ اس طرف سے جو بھی قانون آئے گا وہ ہمارے نفع کے لیے ہی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ عقائد حقیقت میں ذہنی تربیت کا نام ہے، ذہن سازی کا نام ہے۔ تو اسلام لوگوں پر نظام قائم کرنے سے پہلے، لوگوں پر حکومت کرنے سے، تسلط کرنے سے پہلے، لوگوں کو ایک قانون کے تحت لانے سے پہلے ان کی ذہنی تربیت کا نظام وضع کرتا ہے، اسے ہم عقائد کا نام دیتے ہیں۔
جب اس طریقے سے لوگ اس نظام کے تحت داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ان پر احکام کا نفاذ کیا جاتا ہے، پھر عبادات کا سلسلہ بھی ہے، آئینی زندگی کے متعلق بھی ہیں، سیاسیات کے متعلق بھی ہیں، عدالتوں کے متعلق بھی ہیں، سماج اور معاشرت کے متعلق، پھر ہر طرح کے قوانین ہیں وہ پھر ان پر لاگو کر دیے جاتے ہیں۔ اب صرف اتنا بھی نہیں، اس سے آگے بڑھیں، آپ نے قانون نافذ کر دیا، کیا قانون نافذ کر دینا کافی ہے؟ قانون نافذ کر دینا نہ کافی ہے۔ لوگوں پر قانون نافذ ہو گیا، اب یہ بات بھی ضروری ہے کہ لوگ اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ اپنے مرتے دم تک اس قانون پر رہیں گے، بغاوت نہیں کریں گے۔ لوگوں کی یہ فطرت بھی، ان کی یہ ذہن سازی بھی تیار کی جائے، یہ ذہن سازی کی جائے کہ وہ اس سے بغاوت بھی نہیں کریں گے۔ ایک بار تو چلے ذہن سازی کر دی، ان کی ذہنی تربیت کے ذریعے ان پر قانون نافذ کر دیا، اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ انہیں بغاوت سے روکا جائے، بغاوت نہ کریں، وہ اپنے آپ کو اسی نظام کے ساتھ وہ تسلیم کریں، ہمیشہ کے لیے اس نظام کے تحت آ جائیں۔ تو اس کے لیے اسلام نے اخلاق کا نظام وضع کیا ہے، اس کے لیے اسلام نے آداب کا نظام وضع کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ رات کو گشت کر رہے ہیں، آپ نے گھر سے آوازیں سنی ہیں، والدہ اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملا دو، زیادہ ہو جائے گا تو قیمت زیادہ آ جائے گی۔ بیٹی والدہ کو کہتی ہے کہ نہیں امی، اللہ سیدنا فاروق اعظم نے ہمیں منع کیا ہے تو وہ تو سزا دیتے ہیں ایسا کرنے پر۔ والدہ کہتی ہے بیٹا رات کا وقت ہے، وہ سو رہے ہیں، اب تو یہاں پر کوئی حکومتی کارندہ بھی نہیں، انتظامیہ کا کوئی بندہ دیکھ نہیں رہا، ہماری شکایت کون کرے گا؟ تو عمر کہاں سے ہمیں سزا دیں گے، آپ پانی ملا دو۔ یہاں تک تھی بات قانون کی، یعنی اگر قانونی ادارہ ان کے سر پر مسلط ہو تو قانون کو مانتے ہیں، اگر قانون کا ادارہ سو جائے تو لوگ پھر لا قانونیت پر اتر آتے ہیں۔ یہاں تک قانون کی بات تھی، اس کے بعد پھر اخلاق کی بات نکلتی ہے، اس کے بعد پھر احسان کی بات، آداب کی بات آ جاتی ہے۔ بیٹی کہنے لگی نہیں امی جان، اگر عمر سو رہا ہے تو عمر کا رب تو نہیں سو رہا، عمر کا رب جاگ رہا ہے، ہم عمر سے خوف کرتے ہیں تو عمر کے رب سے خوف کیوں نہیں کرتے؟ یہ اسلام نے نظام وضع کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ قانون نافذ کرنے سے پہلے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، ذہن سازی کر لینے کے بعد پھر آپ جب ان پر قانون نافذ کر دیتے ہیں، احکام کا نفاذ کر دیتے ہیں، لوگ ایک نظام کے تحت آ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اخلاق کا، آداب کا، اسے آپ تصوف کہہ لیں، احسان کہہ لیں، وہ نظام وضع کیا، اس کے تحت لوگوں کو بغاوت سے روکا جاتا ہے۔ تو یہ خوبصورتی آپ دوسرے کسی بھی نظام میں نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس طریقے سے کوئی بھی دنیا کا نظام اگر قائم کیا جائے تو لوگ اسے بغاوت نہیں کریں گے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اب ہم اپنے مقصد کی طرف درمیان کا حصہ جو اسلام کا دوسرا حصہ جسے ہم فقہ کہتے ہیں، جسے ہم احکام کہتے ہیں، جسے ہم شریعت اسلامیہ، تعلیمات اسلامیہ بنیادی طور پر جو ہمارے زندگیوں میں نافذ کی جاتی ہے، اس کی طرف چلتے ہیں اور اس کا تعارف لیتے ہیں۔ یہ جسے ہم فقہ کہتے ہیں، اسے آپ یوں کہہ لیں کہ یہ اسلام کی عملی شکل ہے، یہ اسلام کی اپلائیڈ فارم ہے۔ آپ کے عقائد کا تعلق آپ کے ذہن کے ساتھ ہے، آپ کے دل و دماغ کے ساتھ آپ کے عقائد کا تعلق ہے۔ آپ کے عقائد آپ کے عمل سے ظاہر ہوتے ہیں، عقائد کردار سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اپلائیڈ فارم اسلام کی عملی شکل احکام ہے، فقہ اسلامیہ ہے، شریعت اسلامیہ ہے، جس کا مطالعہ کرنے لگے ہیں، یہ اسلام کی عملی شکل ہے۔ اور اس کے بعد آپ کہیں گے کہ اخلاق بھی تو عملی شکل ہے، آداب بھی تو عملی شکل ہے، یقیناً عملی شکل ہے، اور صرف عملی شکل نہیں بلکہ عملی شکل کا کمال ہے۔ کامل عملی شکل اخلاق ہے، کامل عملی شکل آداب ہے، کامل عملی شکل احسان اور تصوف ہے۔ لیکن
ہم فقہ اسلامیہ کو عملی شکل اور اپلائڈ فارم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ فقہ اسلامیہ پر مکمل طور پر کاربند نہیں ہو جائیں گے تب تک اخلاق و آداب بھی آپ کی زندگی میں بے دخل رہیں گے، تب تک آپ کی زندگی میں اخلاق داخل نہیں ہو سکتے، آداب داخل نہیں ہو سکتے، احسان کا تصور نہیں کیا جا سکتا جس شخص کی زندگی میں شریعت اسلامیہ کا نفاذ نہ ہو۔ فقہ اسلامی کے مطالعہ میں بنیادی طور پر کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ عام طور پر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب ہم اسلام کے تحت کئی علوم کا مطالعہ کرتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا علم فقہ اسلامی بھی ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فقہ اسلامی جسے ہم بعض لوگ فقہ بھی کہتے ہیں، عام لوگ فقہ چاروں مذاہب کے تصورات کو پڑھنے کا نام ہے، چاروں مذاہب کے نظریات کے مطالعہ کرنے کا نام ہے۔ یہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جسے ہم فقہ کہتے ہیں یا عام طور پر لوگ فقہ کہتے ہیں، یہ اسلامی نظام کے اندر اسلام کے تحت یہ جو ایک الگ شاخ ہے، یہ چار فقہی مذاہب کے نظریات کا مطالعہ ہے۔ یہ بہت بڑی ناقص سوچ ہے، حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ فقہ اسلامی چار مذاہب کے نظریات کے مطالعے کا نام نہیں ہے۔ فقہ اسلامی شریعت اسلامیہ، اسلامی قانون، اسلامی نظام کا مطالعہ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ تو پھر چار مذاہب کیا ہیں؟ چار مذاہب فقہ اسلامی نہیں ہے، چار مذاہب شریعت اسلامیہ نہیں ہے، چار مذاہب اسلامی قانون نہیں ہے، چار مذاہب فقہ اسلامی شریعت اسلامیہ کی چار تعبیرات ہیں، صرف اور صرف وہ چار تعبیرات ہیں۔ مثلا فقہ اسلامی کا قانون یہ ہے کہ جو شخص چوری کرے گا اسے حد جاری کر دی جائے گی، یہ فقہ اسلامی کا قانون ہے۔ اب اس کے بعد اس کی حد کیا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے، کوئی اس کی تعبیر کرے کہ پہلے اس کا دائیں ہاتھ طرف کیا جائے گا، کوئی اس کی تعبیر کر لے کہ پہلے اس کا بائیں ہاتھ طرف کر لیا جائے گا، کلائی سے طرف کیا جائے گا یا کوہنی سے طرف کیا جائے گا، یا اس کا پنجہ الگ کر دیا جائے گا یا انگلیاں الگ کر دی جائیں گی، پکڑنے کی طاقت صرف کر لی جائے گی یا اصل میں اس کا مقصد اس کے عضو کو طرف کرنا ہے۔ اب اس کی تعبیرات ہیں، کوئی جس طرح بھی تعبیر لے جائے، لیکن بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس شخص کو ایسی سزا دے دی جائے کہ وہ معاشرے کے اندر انتشار پھیلانا چھوڑ دے۔ یہ بنیادی قانون ہے، اسلام کا بنیادی قانون یہ ہے کہ اس کو ایک سزا ملے جس سے وہ معاشرے کے اندر فتنہ اور انتشار پھیلانے سے باز رہے۔ اب اس کی مختلف تعبیرات ہیں، تو وہ مختلف اسلامی ممالک میں، مختلف پوری اسلامی دنیا میں مختلف مقامات پر لوگ جس فقہ کے تابع چلتے ہیں تو اس کی تعبیرات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب آپ اس کا دائیں ہاتھ کاٹ دیں یا بائیں ہاتھ کاٹ دیں، اس سے شریعت اسلامیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کلائی سے کاٹ دیں یا اس کی کوہنی سے الگ کر دیں، اس سے شریعت اسلامیہ کے مقاصد پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے اسلام کا آئینی نظام دیکھ لیں، نکاح و طلاق کا نظام ہے، ایک مرد اور ایک عورت ایک معاہدہ کرتے ہیں، ایک نظام کے تحت وہ ایک گھر قائم کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اس معاہدے پر اس نظام کے تحت نہیں زندگی گزار سکتے تب وہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ان کو دوسرا پھر یہ نظام دیا گیا کہ اگر وہ ایک ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، بجائے تسکین اور سکون کے ایک سکون پرور معاشرہ قائم کرنے کے، وہ تو فتنہ اور انتشار پھیلنے کا باعث بن رہا ہے۔ تو اس کے لیے اسلام نے طلاق کا نظام دکھاتا ہے، طلاق کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی قانون ہے کہ آپ علیحدگی کر دیں تاکہ دوبارہ سے سکون قائم ہو جائے۔ اب کوئی 3 طلاق تسلیم کرے، 1 طلاق تسلیم کرے، 3 کو 1 تسلیم کرے یا 3 کو 3 تسلیم کرے،
اس سے اسلامی نظام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسلامی مقاصد پر کوئی قدغن عائد نہیں ہوتی۔ اسلام کا نظام معاشرے کو فتنے سے بچانا ہے، تب اس کی مختلف تعبیرات ہیں، مختلف مذاہب والوں نے مختلف تعبیرات کر دی، تو جس نے جو تعبیر کر دی بنیادی طور پر اسلام کا قانون قائم ہے، ایک ہے، واضح ہے، اس کے اندر کوئی جول نہیں ہے، اس کے اندر کوئی لچک نہیں، وہ ایک قانون واضح ہے، مسلم قانون ہے کہ اگر آپ نے علیحدگی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو وہ طلاق کا راستہ ہے، تب اس کے لیے یہ اسلام نے ایک نظام دے دیا، آپ اس کی جو بھی تعبیر کر لیں۔ مختلف مذاہب نے مختلف تعبیرات کی ہیں، 3 طلاق کے متعلق، 1 طلاق کے متعلق، یا خلا ہے، یا مختلف جو بھی احکام ہیں شریعت میں، تو ان تعبیرات سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، 3 طلاقیں واقع ہو جائیں یا 1 ہو جائے، اسلام کا مقصد واضح ہو گیا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ فقہ اسلامی یا شریعت اسلامیہ 4 فقہی مذاہب کے مطالعے کا نام نہیں ہے، فقہی مذاہب کے تصورات اور ان کے نظریات کا مطالعہ کرنے کو نہیں کہا جاتا۔ فقہ اسلامی حقیقت میں اسلامی نظام کو نافذ کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ لوگ بس اتنا سمجھتے ہیں کہ فقہ اسلامی تو بس 4 مذاہب کے نظریات کے مطالعے کا نام ہے، آپ سود کا مطالعہ کرتے ہیں، جناب ایک فقہی مذہب میں سود کی تعریف کچھ کر دی گئی، دوسرے میں اس کی تعریف کچھ بیان کی جاتی ہے، کسی تیسرے نے اس کی تعبیر کچھ اور کر دی، آپ نے ان تمام تعبیرات کا مطالعہ کر دیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ جس مسجد میں بیٹھ کر سود کی حرمت پر خطاب کرتے ہیں، جس ادارے میں آپ سود کے حرام ہونے کی تعلیم دیتے ہیں، آپ ذرا اسی کے دائیں بائیں دیکھیں، اس کے سامنے دیکھیں، آپ کو سودی کاروبار نظر آئے گا۔ بھئی آپ کی دیوار کے ساتھ سودی کاروبار چل رہا ہے اور آپ ایک بند کمرے کے اندر بیٹھ کر سود کو حرام قرار دیتے ہیں، سود کی حرمت پر آپ فتوے صادر کرتے ہیں، مختلف مذاہب کی تعبیرات میں پڑھتے ہیں، ان کے آپ نظریات کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، لیکن مختلف مذاہب کے نظریات اور ان کی تعبیرات کو صرف مطالعہ کی حد تک رکھنے سے کیا نفع حاصل ہوا؟ آپ نے بند کمرے کے اندر ان چیزوں کو پڑھا، پڑھنے کے بعد پھر آگے منتقل کر دیا، اس کے بعد پھر آگے منتقل ہوتا چلا جاتا ہے، جبکہ معاشرے کے اندر وہ برائی ویسے کی ویسے ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی مقصد نہیں ہے۔ فقہ اسلامی اس کو نہیں کہا جاتا کہ آپ 4 مذاہب کی تعبیرات کا مطالعہ کر لیں اور سمجھے کہ ہم نے فقہ اسلامی کا مطالعہ کر لیا، یہ فقہ اسلامی نہیں ہے۔ فقہ اسلامی دوبارہ ذہن میں رہے کہ فقہ اسلامی اسلامی تعلیمات کے مطالعہ کو کہا جاتا ہے، اسلامی تعلیمات کے مطالعہ کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں آپ اسلام کے جو بنیادی مقاصد ہیں، شریعت اسلامیہ کے، فقہ اسلامی کے بنیادی مقصد اسلام کا ایک طرف منفعت کا حصول ہے اور دوسری طرف مدرت اور نقصان کا زوال ہے، یعنی لوگوں کو اس کام پر لگانا یا لوگوں پر کوئی بھی قانون، ایسا قانون ان پر نافذ کرنا، لوگوں کو ایسے قوانین لازم لوگوں پر قرار دینا کہ جن میں ان کا نفع ہو، ان کی فائدہ مندی ہو، اور دوسری طرف ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ عادت جس کے اندر نقصان ہوگا، مدرت ہوگی، اس کو ظاہر کیا جائے گا۔ اسلام کا بنیادی قانون ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اسلام کا بنیادی قانون ہے، فرمایا کہ ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آیات کو تمہارے اوپر تلاوت کرے، یعنی فقہ اسلامی بنیادی طور پر آیات الہیہ کے مطالعے کا نام ہے، نہ کہ فقہی مذاہب کے تصورات اور ان کے نظریات کے مطالعے کا نام۔ آیات الہیہ کے مطالعے کا نام فقہ اسلامیہ ہے۔ فرمایا کہ رسول تم پر آیات الہیہ کا مطالعہ کرتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے،
تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور جتنے علوم سے تم بے بہرا ہو ان علوم کی تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی مقصد ہے جو اسلام نے ہمیں بیان کیا رسول کے آنے کا۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو الضرر یزال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دیا جائے گا اور نہ ہی نقصان ہونے دیا جائے گا۔ اسلام کا اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک بنیادی قانون یہ ہے الضرر یزال، کہ جہاں پر بھی ضرر ہوگا، مضرت ہوگی، نقصان ہوگا، اسے ختم کرنا ضروری ہوگا۔ یہ بنیادی قانون ہے۔ اب اس کے لیے آپ تعبیرات جو بھی کر لیں، بنیادی قانون مضرت کا خاتمہ کرنا ہے، اور اسی طریقے سے منفعت کا حصول ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو اسلام کی منشا، شریعت اسلامیہ کی منشا یہ بھی بیان کی جاتی ہے تنظیم الہوا بحسب حکم الہ، اپنی خواہشات کو، اپنے تصورات کو، اپنے خیالات کو، اپنی زندگی کے ہر عمل کو رب ذوالجلال کی منشا کے مطابق کر دینا، یہ شریعت اسلامیہ کا بنیادی مقصد ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ شریعت اسلامیہ کا ایک مضبوط قانون ہے تحفیظ الشریعہ باختیار المصالح۔ شریعت اسلامیہ لوگوں پر اس لیے قائم کر دی گئی ہے تاکہ مصالح کی حفاظت کر دی جائے، لوگ مصالح کو اختیار کریں، صلح پسندی کی طرف آ جائیں، مصلحت پر زندگی گزاریں۔ ایک طرف یہ قانون ہے تحفیظ الشریعہ باختیار المصالح، شریعت کو اس لیے لوگوں پر نافذ کیا گیا تاکہ لوگ مصالح کی طرف آئیں، مصلحت کے تحت زندگی گزاریں، نفع مندی کے تحت زندگی گزاریں۔ اور دوسرا قانون الضرر یزال، مضرت کا خاتمہ کرنا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں دو بنیادی قانون ہیں کہ اگر ایک فقہی مذہب والوں نے اسلامی قانون کی ایک تعبیر کر دی کہ ہم اس قانون کو اس طریقے سے لیتے ہیں، اگر ہم یوں لیں گے تو اس طریقے سے نفع زیادہ حاصل ہوگا اور مضرت کا خاتمہ زیادہ ہو سکے گا، آسانی سے ممکن ہے۔ دوسرے مذہب نے اور تعبیر کر لی کہ یا انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے، اپنے اپنے وقتوں کے، اپنے اپنے زمانے کے مطابق، حالات کے مطابق مختلف تعبیرات کر لی کہ ہم نفع رسانی کے لیے اور دفع مضرت کے لیے یہ تعبیر کرتے ہیں، اس کے تحت ہم زیادہ نفع رسانی کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے لوگوں کو نقصان سے اور مضرت سے بچا سکتے ہیں۔ تو آپ بتائیں اس کے اندر فقہی مذاہب کی تعبیرات اسلام کو کیا نقصان پہنچاتی ہیں؟ وہ مختلف تعبیرات کر دی گئی ہیں، تو ان کے بنیادی مقاصد اپنی جگہ، اسلام کا بنیادی مقصد فقہی تعبیرات کے مختلف ہونے سے بالکل مختلف نہیں ہوتا۔ فقہی تعبیرات مختلف رہیں، اسلام کا بنیادی مقصد اپنی بنیاد پر ہمیشہ قائم ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فقہ اسلامی کو اس کے بنیادی اصولوں اور بنیادی مقاصد کے تحت ان کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ وبارک وسلم۔